اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ظلم و جور کے ٹاپک کے ایک پیراگراف کو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دی جن کا ذکر اوپر یعنی کہ پچھلی کلاسز میں گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئی اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا، ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کے راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا گیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے۔ یعنی اب تک جو تشدد کیا جا رہا تھا یا جو ظلم کیا جا رہا تھا وہ زبانی تھا، ہے نا، فزیکل نہیں ہو رہے تھے وہ لوگ۔ اب تک مذاق اڑا کر، ان کی باتوں کو جھٹلا کر، ان کے پیچھے نعرے بازی کر کے، ان کے خلاف الگ دوسری کہانیاں سنا کر ان کے خلاف ایک مہم تیار کی جا رہی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ اس سے یہ لوگ نہیں رک رہے ہیں، ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے، حق بولنے سے، سچ بولنے سے، اللہ کی بات کرنے سے رک جاتے ہیں، ہے نا۔ اور ہمارے ساتھ بھی بہت بار ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی برا بھلا کہہ دے، ہمارے اوپر اگر کوئی پرسنل اٹیک کرنے لگے، ہمارے بچوں کو کہنے لگے، تو پھر ہم اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں، ہم پھر حق کہنے سے رک جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو عمل تھا وہ یہ رہا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اسلام کے جانثار، اسلام کے ماننے سے یا اسلام کی تبلیغ سے نہیں رکے۔ تو مشرکین نے کیا کیا کہ 25 سرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اب اس میں اس بات پر غور و خوض کیا جانا تھا کہ ان کو اب فزیکلی بھی پریشان کیا جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا، یعنی پکا والا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام اور احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے خلاف، اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینی چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کے مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے
کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ تو یہ جو پیراگراف ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس سے جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم فزیکلی بھی مسلمانوں پر تشدد کریں گے، انہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے یہاں تک کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ جب یہ قرارداد یہ پاس کر رہے تھے تب ان کے ذہن میں ایک بات جو بالکل کلیئر تھی، وہ کمزور مسلمان اس کا ہدف بنیں گے اور بہت اچھی طرح وہ ان کی کٹائی کر سکیں گے، ان پر تشدد کر سکیں گے، یہ ان کو کلیئر تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شخصیت تھی، جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور انہی کے خلاف ان کے لیے کھڑا ہونا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت سارے لاؤ لشکر تھے، اس لیے نہیں کہ وہ خود ایک بہت نعوذ باللہ شیطان قسم کے آدمی تھے، نہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر ایک وقار تھا، ہے نا، نیکیاں تھیں، اور ہر ایک باشندہ مکے کا ان کے اخلاق سے متاثر تھا۔ اور متاثر انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کا ذاتی کوئی اس کے ساتھ معاملہ پڑا ہو۔ جب تک آپ کا کسی کے ساتھ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کی نہ بد اخلاقی کی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی خوش اخلاقی کی، یا آپ نے اس کو کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو، چاہے آپ نے اس کو بد اخلاقی کرتے دیکھا ہو یا خوش اخلاقی کرتے ہوئے۔ تو دراصل مکے کا فرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کا گواہ تھا، ہے نا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے پیچھے کوئی لاؤ لشکر کھڑا کر دیا تھا اس لیے مشرکین کو ان سے معاملہ کرنے میں ڈر لگ رہا تھا، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی بے داغ زندگی ان کے سامنے تھی، 40 سال کا اخلاق ان کے سامنے تھا، 40 سال کا باوقار کردار ان کے سامنے تھا۔ اور اسی لیے جب یہ بات مجھے جس دن سے سمجھ آئی ہے، مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نبوت کا کام کرنے والا انسان متحرک ہوتا ہے۔ نبوت کا کام جس کے اللہ ذمہ سونپتا ہے وہ کسی کونے قدرے میں دبکا ہوا کوئی انسان نہیں ہوتا، بلکہ معاشرہ اسے جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسے کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے تو ایسے انسان کو جھٹلانا عوام الناس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا چرچا ہوتا ہے چاروں طرف، لوگ اسے جانتے ہیں، لوگ اسے اس کے اخلاق سے، کردار سے پہچانتے ہیں۔ تو جب تک انسان کسی کے ساتھ معاملات نہیں کرتا، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں نبوت سے پہلے والا جو دور تھا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنگ فجار ہوئی، حلف الفضول ہوا، اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جس میں اخلاقی اور معاشرتی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ابھر کر آپ کے اندر موجود تھی۔ اسی لیے ان کا بائیکاٹ کرنا، اس لیے ان پر تشدد کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی نبھا رہا ہو۔ کوئی ایسا انسان ان پر تشدد نہیں کر سکتا تھا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پوری قوم کا بھلا چاہتا ہوں اس لیے محمد پر ظلم کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور دوسرے، ہاشمی گھرانہ خود میں ایک ایسا شریفوں والا گھرانہ تھا، اور ایسی ان لوگوں کا ایسا اخلاقی ریکارڈ رہا تھا کہ جس میں ہاشم روٹیاں توڑ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس لیے ہاشم کہلا رہے ہیں، ہے نا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ نظریں جھکا کر اپنے گھر کے اندر چلے جاتے تھے، اس لیے نہیں ان کا نام تھا، اس لیے نام تھا کہ ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا تھا اپنے مکے کی سرزمین کی تاریخ میں۔ عبد المطلب ہیں جنہوں نے چاہے زمزم کی کھدائی کی، جن کا دسترخوان کا چھوڑا ہوا ضائع نہیں کیا جاتا تھا بلکہ جانوروں اور پرندوں کو کھلا دیا جاتا تھا، یعنی جس کے یہاں سے رزق برباد نہیں ہوتا تھا۔ ایسے گھر گھرانے سے رشتہ جڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابو طالب جو کہ موجود تھے پھر بھی ان کی شرافت کے اور ان کے لوگوں کے درمیان مہمان نوازی کے جو چرچے تھے وہ ہر خاص و عام کو معلوم تھے۔ پھر خود رسول اللہ کا تعلق جو یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا، تو اس لیے ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت، ان پر تشدد کرنے کی جرأت کسی کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر
بعض دفعہ کچھ لوگوں کے سامنے ہماری زبان نہیں چلتی ہے، تو وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت پیسے والے ہیں، وہ بہت رتبے والے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ہمارے سامنے جو انسان ہوتا ہے وہ اتنا با اخلاق ہوتا ہے، اتنا با کردار ہوتا ہے کہ آپ اس سے حق کی بات کہنے میں بھی آپ اپنے لہجے، اپنے تمام چیزوں کو ناپ تول کر استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنا بھی چاہیے۔ ان کا ریکارڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کی ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جس سے ان کی بے عزتی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر چاہیے کہ ہم دنیا میں ہماری رسپیکٹ ہو، دنیا ہمیں ایز اے مسلمان آنر کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، ہے نا۔ پھر بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی، ہے نا۔ تو یہ بات ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اب سورۃ اللہب میں ہم نے اس بات کی تفسیر میں بھی پڑھا ہوا ہے اس بات کو کہ عتبہ اور عتیبہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری صاحبزادیوں سے ہو رکھا تھا، رقیہ اور ام کلثوم سے، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ بچپن میں یا کم عمری میں نکاح کر دیا جاتا تھا اور بعد میں رخصتی عمل میں آتی تھی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے باپ تھے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ زینب اپنے گھر کی ہو گئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور وہ جو داماد تھے وہ بھی اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک تھے۔ حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ایسی کوئی مخالفت بھی نہیں کی اور ان کی بیٹی پر کوئی تشدد بھی نہیں کیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اجازت دی کہ تم اپنی مرضی سے چاہو تو اسلام قبول کر لو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حضرت زینب نے اسلام قبول کیا، اور شروعاتی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے حضرت زینب بھی تھی۔ حضرت زینب اپنے ماں باپ کی ظاہر ہے پہلی اولاد تھی، بڑی لاڈلی بھی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ان کو وہ ہار گفٹ دے دیا تھا جو وہ خود پہنا کرتی تھی۔ تو حضرت زینب کے بعد رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ اب یہ دونوں بیٹیوں کا رشتہ جب ابو لہب کی طرف سے آتا ہے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ دونوں نے اس رشتے کو قبول کیا، اور یہ بات بھی نبوت سے پہلے کی تھی۔ دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور اب دیکھیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ نبی بنایا تو سب سے پہلی مخالفت جہاں سے شروع ہو گئی وہ ابو لہب کا ہی گھر تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 بیٹیاں جن کے گھر سے آپ کو لانا ہے، آپ اس گھر سے رشتہ اچھا رکھتے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے شوق سے کسی کے گھر کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے شیطان ہمارے دماغ میں ان کے خلاف بہت ساری باتیں ڈالتا ہے، اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کبھی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، بڑی اپنائیت کے ساتھ ان کے گھر رشتہ ڈالا، ان کے اندر خوبیاں دیکھی ہوں گی نا، تبھی تو رشتہ ڈالا تھا، لیکن ہم شیطان کے اس چال کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دیکھ پرکھ کے اپنے بیٹوں کا جن سے رشتہ کیا ہے، اچانک سے وہ ہمیں اتنے برے کیوں لگنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں ابو لہب نے جو رشتہ توڑا اس کی تو ایک بنیاد تھی، کیا؟ اسلام دشمنی، لیکن ہمارے اپنے گھر گھرانوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہم بڑی محبت کے ساتھ کسی سے رشتہ کرتے ہیں، اور پھر جب ان سے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے ان سے، اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی سائیکالوجی سے ہمیں ان سے نفرت ہونے لگی، کون سی بات تھی جو کل تک ہمیں بڑی پسند تھی آج ہمیں ان کی بالکل پسند نہیں آ رہی ہے۔ کہیں یہ شیطان کا وسوسہ تو نہیں، کہیں یہ شیطان ہمارے اندر کوئی رخنا تو نہیں ڈال رہا، تو اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو پھر ابو لہب پھر تو ابو لہب کی دونوں بیٹوں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سے تھا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہم سمجھیں کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ہے نا، اور 2 بیٹیاں اپنے گھر کی ہونے والی ہیں،
لیکن ان کا رشتہ صرف اس بنیاد پہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے باپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے نا۔ یہ کون سا جرم تھا جس کی سزا ان دونوں بچیوں کو ملی؟ اور اللہ نہ کرے وہ کوئی سزا نہیں تھی، لیکن دکھنے میں تو سزا لگ رہی ہوگی نا۔ جب رشتہ ٹوٹا ہوگا تو کتنے ہی لوگوں نے کہا ہوگا کیا ضرورت تھی کہ نبوت کا اعلان کر دیا اور دماغ میں ایک بات لے لی، اور دیکھو اچھا خاصا بیٹیوں کا گھر بس رہا تھا اور وہ اب نہیں بس پائے گا، ہے نا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور انسان اس پر کتنا واویلا کرے اور کتنا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ دونوں بیٹیاں حضرت خدیجہ کی بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو کتنی باتیں عورتوں سے سننی پڑتی ہوں گی۔ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی، لوگوں کا میں کیسے سامنا کروں گی۔ اور آپ سوچیں حضرت خدیجہ کا، انہوں نے کیسے لوگوں کا سامنا کیا ہوگا، انہوں نے کیسے لوگوں کی باتیں برداشت کی ہوں گی، اور وہ بھی ام جمیل جیسی عورت کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا کہ وہ ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ الگ دردناک سزا دے گا، ہے نا۔ کیا صبر رہا ہوگا حضرت خدیجہ کا۔ اور جب آپ حضرت خدیجہ کو پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو، اور یہ بھی ہماری امت کا بہت بڑا ایک وہ ہے، کرائسس ہے کہ امہات المومنین کو اس طرح نہیں لکھا گیا، ڈیفائن کیا گیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ اور کہیں کہیں پر ہمیں یہ ان باتوں کا ذکر مل جاتا ہے، اور خصوصاً شیعہ کی بکس میں مل جائے گا آپ کو ان کا زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں۔ اس میں تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتا ہے کہ کون سی چیزیں درست ہے کون سی نہیں، لیکن یہ تو ہم اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی دو بیٹیوں کا رشتہ اس وجہ سے ٹوٹ گیا ہو کیونکہ اس کے شوہر نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس عورت کے ایمان کی کتنی پختگی کی ضرورت ہے، اور اس عورت نے اس رشتے کے ٹوٹنے کو کیسا لیا۔ اگر اس نے غم بنایا ہوتا، اگر اس نے اس کا واویلا کیا ہوتا، اگر اس نے کہیں پر بھی کسی دکھ کا اظہار کیا ہوتا تو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں وہ مل جاتا ہے نا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ خدیجہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اقرار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اور جب یہ سانحہ ان پر گزرا تو بھی انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا اور ساری عورتوں کا سامنا کیا۔ وہ اپنے گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ گئی۔ اس لیے ان تمام، دیکھیں آج ہمارے لیے یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ سے ہو گئی، لیکن حضرت خدیجہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا اگلا رشتہ عثمان غنی سے ہوگا۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی؟ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس بات کا ان کو یقین تھا کہ ان کے رب نے یہ آزمائش ڈالی ہے تو وہی اس آزمائش سے ان کو نکالے گا۔ اس بات کا پختہ یقین تھا، اور میں اسی لیے حیران ہو جاتی ہوں کہ اسوہ حسنہ اللہ نے اس نبوت کی 63 سال کی زندگی کو جو کہہ دیا نا ہمارے لیے، تو دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جس کا مداوع آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نہ مل جائے۔ تو قربان جائیں ایسے رسول پر جنہوں نے امت کے لیے ہر تکلیف کو اٹھایا ہے، برداشت کیا ہے، اور اللہ نے ان کو گزارا ہے اور وہ گزرے ہیں تاکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا جا سکے، ہے نا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دکھوں میں، اپنی چیزوں میں اس بات کو ضرور یاد رکھا کریں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو غم ہم پر آئے ہیں وہ بس ہم ہی پر ختم ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سارے غم ایسے ہیں جس کا سامنا کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے تمہیں سیکھنا ہے اور کیسے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل کے ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچیں شیطان انسان کو کتنا ذلیل بنا دیتا ہے، اور اسی لیے ایک بار ساحل الدین کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے کہ ابو لہب اشرف المخلوقات تھا۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ انسان ہونا اشرف المخلوقات ہونا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے انسان بنا دیا،
اس کو اکرام عطا اللہ نے کر دیا، اب اشرف بننے کے لیے اسے کچھ کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہوگا، تب وہ اشرف المخلوقات بن پائے گا، ورنہ تو وہ انسان حیوان سے بھی ذلیل، کسی بدترین جانور سے بھی زیادہ ذلیل حرکتیں کر گزرتا ہے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے دکھ میں ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ بات آ رہی ہے ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ابو لہب کی پارٹی میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے سوچنا ہوگا اپنے اوپر کہ کسی کے دکھ میں اگر میں دکھی نہیں ہو رہی ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تمہیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے، تو مجھے واقعی اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے پیراگراف کو ہم اگلی بار لیں گے۔ آج میں یہیں پر روک رہی ہوں کیونکہ میرے یہاں مہمان آنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔